اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کے وقت کچھ تجارتی مال فروخت ہونے کے لیے آیا۔ اسی وقت کچھ خریدار بھی آ گئے اور انہوں نے دام بھی لگا دیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مال دن کے اجالے میں فروخت کروں گا تاکہ مال میں عیب ہو تو وہ بھی خریدار کے علم میں ہو۔ صبح کچھ خریدار مزید آ گئے جنہوں نے مال کی قیمت بہت زیادہ لگائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگرچہ تم نے ریٹ زیادہ لگائے ہیں لیکن جن تاجروں نے رات کو قیمت لگائی تھی میں نے انہی کو مال فروخت کرنے کی نیت کر لی تھی، لہٰذا انہی کو مال بیچوں گا۔ ایک یمنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کے لیے نکلا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی ہمارا سلام عرض کرنا۔ وہ یمنی سلام عرض کرنا بھول گیا اور ایک قافلے کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے یاد آیا تو وہ قافلہ چھوڑ چھاڑ واپس مدینہ شریف پلٹا۔ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تو اسے نیند آ گئی۔ خواب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور ہمراہ حضرت صدیق اکبر و حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی موجود ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ آدمی ہے جس نے سلام پہنچانے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یمنی کہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب نگاہ رحمت کی اور فرمایا، اے ابو الوفا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو ابو الوفا ہے۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھایا تو میں نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ میں پایا۔ میرے قافلے والے 8 دن بعد مکہ پہنچے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے عرض کی کہ اے کلیم اللہ علیہ السلام، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ مجھے فوراً جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی فرمائی کہ اس بندے کو بشارت دو کہ ہم نے اس کی خواہش پوری کر دی، وہ اس طرح کہ ہم نے اسے خوب سیرت اور فرما بردار بیوی عطا فرمائی۔ سخت سردی تھی اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے پاس کمبل نہیں تھا۔ آپ سرد و گرم سے بے نیاز اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتی۔ عقیدت مندوں کے اصرار پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے کسی کو 4 درہم دیے کہ جاؤ کمبل خرید کر لا دو۔ اس نے پوچھا کہ کمبل سفید لاؤں یا سیاہ؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے درہم واپس لیے اور دریا میں پھینک دیے اور فرمایا کہ ابھی کمبل آیا نہیں اور ابھی سے سیاہ اور سفید کا جھگڑا شروع ہو گیا ہے، نہ جانے خریداری کے بعد کیا وبال شروع ہو جاتا۔ امزاد رسول سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس چیز میں لوگ برابر ہوں اس میں بیل کی طرح زور نہ دکھلاؤ، جو چیز لوگوں کے سامنے ظاہر ہو اس میں بھیڑ کی طرح سست چلنے سے پرہیز کرو، ورنہ وہ چیز تم سے لے کر دوسروں کو دے دی جائے گی۔ اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ نرم دل ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج ہو، ورنہ اگر تم تند خو اور سخت دل ہوتے تو یہ سب صحابہ تمہارے ارد گرد سے چھٹ جاتے۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا وہ جنت کے رستے سے بھٹک گیا۔ شہنشاہ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس کا ڈر بالکل نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم دنیا کے مزوں میں پڑ کر آپس میں ایک دوسرے سے رشک و حسد نہ کرنے لگو۔ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کے عیب کی کھوج نہ کرو اور نہ ایک دوسرے پر حسد کرو اور نہ غیبت کرو اور نہ بغض رکھو، اور اللہ کے بندے بھائی بن کر رہو۔